آداب دوستو کہتے ہیں کہ ادب سماج کی آواز ہوتا ہے۔ ایک سماج میں اگر برائی ہے تو بہترین ادیب کا کام یہ ہے کہ اس برائی کو سامنے لایا جائے۔ پچھلے کچھ دنوں میں چند ایک ایسے پیس آف آرٹ لکھی گیا ہے جس میں پاکستان میں موجود برائیوں کو سامنے لایا گیا۔ انہی میں سے ایک ہے کیس نمبر 9۔ یہ کہانی شاہزیب خانزادہ ایک ٹی وی اینکر ہے، اس کی لکھی گئی ہے اور اسے لیڈنگ رول پہ صبا قمر جی نے بہت خوبصورت انداز میں نبھایا۔ صبا قمر جی کی یہ خاصیت ہے کہ عموماً ایسے سوشل ایشوز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ خوبصورتی سے ان کو بیان کرتی ہیں اور اچھے انداز میں۔ اور دوسرا، اس میں شاہزیب خانزادہ کا کردار بھی کسی صورت میں لکھا ریکھا بھی نہیں ہمیں بلانا چاہیے۔ کیس نمبر 9 میں ہوتا یوں ہے کہ ایک ایسی عورت جو طلاق یافتہ ہے، وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے، کمپنی کا مالک جو ہے اس کو گھر بلا کے اس کا ریپ کر دیتا ہے۔ اب جب ریپ کرتا ہے، ریپ کرنے کے بعد وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی اس کے گھر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر میں والدین کو پتہ چلتا ہے، اب والدین ڈر کے سہم کے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں پولیس میں رپورٹ کروں، لیکن والدین اپنی بدنامی کے ڈر سے اس کو پولیس میں نہیں جانے دیتے۔ اس کا بھائی یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتا ہے، کیوں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلتی جاتی ہے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ شروع میں ایک ریپ کے لیے یعنی ڈی این اے کے لیے آپ کو وہی لباس ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں یعنی خاتون یا کوئی بھی اس قسم کا آدمی ہے جس کے ساتھ اس قسم کا مسہپ ہوتا ہے تو اس کو یعنی لباس نہیں اتارنا چاہیے، نہانا نہیں چاہیے۔ اب اس کی ماں اس کا لباس پھینک دیتی ہے اور ساتھ میں اس کو نہلا بھی دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد صبا قمر جی وہاں سے نکل کر ڈھکے چھپے پولیس اسٹیشن جاتی ہے، اور پولیس والا ایک لمبا ٹینیور ہے، یعنی اس کو زد و کوب کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور ایسا ایسا یہ کیس چل پڑتا ہے۔ اب جو یہ کیس چلتا ہے تو بات میڈیا کے ہاتھوں رہتی ہے۔ اسی کے بیچوں بیچ پولیس والے کیا کرتے ہیں، یعنی ہر وہ بات جو کہیں نہ یعنی اخلاقیات سے بدترین ہو وہ اسے کہہ دیتے ہیں۔ ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل میں بہت سے لوگ، سوسائٹی، سماج اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، بدکار کا الزام لگاتا ہے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ صبا قمر جی ثابت قدم رہتی ہیں، اور پھر عدالت جاتے ہیں۔ عدالت میں اب وکیلوں کے جملے اور پھر عدالتی ٹرائل جو ہیں اس میں زبردست اور انتہائی سخت جملے سہتے ہوئے، یعنی وہ اس ڈرامے میں یوں دکھایا گیا ہے کہ کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک آدمی کو، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامران جو ہے وہ مجرم ٹھہرتا ہے، اور صبا قمر جی یعنی جو لیڈنگ رول کر رہی ہے ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک ریپ وکٹم میں اس کو سزا سنائی جاتی ہے، کامران کو، اور پھر یہ کیس اختتام کو ہوتا ہے۔ آئیے اس کیس کو، چونکہ یہ کیس ادب جو ہوتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں ان تمام برائیوں کو سامنے لاتا ہے۔ ریپ کیسز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، آئے روز ہمارے چوراہوں پہ ہو گئے، اسکول میں ہو گئے، کالجز میں ہو گئے، اور دوسرے بھی جو چیزیں ہیں ان میں اس طرح کے یعنی کیسز آتے ہیں۔ یعنی ایون ایک کالج کا ٹیچر ہے اپنے بچوں کے ساتھ، پرنسپل ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور پھر بچوں کے ساتھ۔ پاکستان میں یعنی پاکستان اور انڈیا کے اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو لاکھوں کیسز ایسے آتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو یعنی اس کا انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ریپ وکٹم ہے، اس کو جہاں یعنی اس کے ساتھ ایک تو ظلم ہوتا ہی ہے، پھر معاشرہ اس کی نفسیات کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور پھر وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے سروائیول کرنا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی اس کیس نمبر 9 کے تنقیدی جائزہ کے طور پہ۔ اگر اس ڈرامے کا انالیسس کریں تو پہلا جو کردار سامنے آتا ہے اس ریپ وکٹم کو مزید مظلوم بنانے کے لیے، وہ ہے خاندان۔ خاندان اپنی خود ساختہ روایات اور پھر اپنی عزت کی خاطر چپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ انکار کر دیتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا کوئی بھی اگر ریپ وکٹم کوئی اقدام اسٹیپ اٹھانا چاہتا ہے تو سامنے والدین ہوتے ہیں، ہماری عزت پہ سوال آئے گا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، پھر بھائیوں کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ یعنی اس سسٹم میں جو فیملی ہے بجائے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کے، اس آدمی کا یعنی ڈھکے چھپے انداز میں ظالم کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، اس لیے چپ کر جاتے ہیں خاندان والے
کہ فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس جو مجرم ہے اس کو مزید شہ ملتی ہے اور جرم جو ہے آہستہ آہستہ سماج میں پھیل جاتا ہے۔ تو بحیثیت انسان اور ایک اچھے سماجی فرد کے طور پہ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس وکٹم کا ساتھ دیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، نہیں، جرم ہوا ہے، ہمیں مجرم کا ساتھ دینے کی بجائے جرم کے خلاف اٹھنا چاہیے، چاہے وہ خاندان والے ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، ان سب کی یہی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس میں اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ ہے معاشرے کا۔ کیس نمبر 9 میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے والدین ڈر سے مسجد میں جانا چھوڑ جاتے ہیں، اس کا بھائی کالج جانا چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ کمیونٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، کیونکہ سماج کی بھی یہ روش ہے، وہ بھی مجرم کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ فوراً سوال کرتا ہے کہ یہ خود بدکار تھی، یہ خود بدکار تھا، اس لیے وہاں گیا، اسے پتہ تھا وہاں گئی کیوں، اسے پتہ تھا وہاں گیا کیوں، یعنی بجائے اس ولن کا خلاف ہونے کے اس بیچارے جو انوسینٹ ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کا ساتھ یعنی ولن کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی الٹا آپ کیا کرتے ہیں کہ مجرم کا ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس اگر کیس نمبر 9 کو بھی دیکھیں تو یہاں بھی اس کے خاندان والے، لڑکی کے خاندان والے مسجد جانا چھوڑ جاتے ہیں، معاشرے کہیں گزر جاتے ہیں، چوراہے سے گزرتے ہیں، اس کا بھائی گزرتا ہے تو اس کے اوپر جملے کسنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف لوگ جو ہیں مختلف وجہ سے ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر نہ خاندان والوں کے اوپر نہ صرف ڈالتے ہیں بلکہ جو عورت ہے، جو اصل وکٹم ہے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو بہترین سماج کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت سماجی فرد ہم تمام کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیں اس آدمی کا ساتھ دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے یعنی جس ماحول میں وہ کام کر رہی ہے وکٹم، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پھر طالب علم اس سے دوری اختیار کر جائیں گے، اس کے تمام دوست اس سے دوری اختیار کر جائیں گے، بلکہ ان کے والدین روکیں گے، بھئی ان سے ہٹ کے رہنا، یہ مجرم ہے، یہ بد کردار ہے۔ اگر وہ کسی دفتر میں کام کرتی ہے تو پھر کولیگز جو ہیں وہ چہمگوئیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا تھا تو اس لیے تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس وکٹم کا نہ صرف اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بلکہ اس کا کیریئر بھی مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ معاشرے میں، وہ اپنے کولیگز میں، اپنے کلین میں یعنی منہ نہیں دکھا سکتی۔ اور بعض صورتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اگر بات کریں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ خودسوزی کر لیتے ہیں، یعنی سماجی باتوں سے اور معاشرے اور کولیگز اور کلین کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ تو بحیثیت سماج اور اگر ہم ایک کلین میں رہ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر طالب علم ہیں تو اس کو کیا کریں، موٹیویٹ کریں، اگر ہمارا کولیگ ہے تو اس کے ظلم کے خلاف اس کا ساتھ دیں، اٹھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور آخر پہ دیکھیں تو وہ ہے میڈیا۔ پاکستانی میڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے سنسنی سے غرض ہے، اسے خبر سے غرض نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اسے کوئی ایسا ٹاپک چاہیے جس کے اوپر اس کی TRP بڑھے، اس کو لوگ اس کی بات کو سنیں، اور ہر بات کو بڑھا چڑھا کر یعنی پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں ریپ وکٹم کے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کے خاندان والوں کی، اس آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ کہیں باہر نہیں نکل سکتا۔ پہلے جہاں ایک مخصوص طبقے کو پتہ ہوتا ہے، پھر میڈیا والے پوری دنیا تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی میڈیا بھی ہمارے معاشرے سماج کا فرد ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ تعبیری کردار ادا کریں، تخریبی کردار ادا نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی جو ہے مکمل طور پہ برباد ہو جائے۔ اور آخر پہ کچھ سماجی برائی بھی ہمارے اندر موجود ہے، یعنی ایک جرگہ، ایک خاندان، معاشرہ، کمیونٹی، ان کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، معاملہ لے دے کے حل کرنا چاہیے۔ یعنی کیس نمبر 9 میں تو یہ بات نہیں دکھائی گئی، وہاں تو چلیں جسٹس کیا گیا، لیکن سماجی روش یہی ہے، یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار فلاں کو کچھ نہ کہو، معاملہ لے دے کے حل کروایا جائے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ظلم ہوا اور اس وکٹم کی نفسیات کے اوپر کیا اثر ہوگا، وہ ساری زندگی اس پہلو سے اور اس جو سکم ہے اس کی شخصیت کا، اس سے نہیں نکل سکے گا۔ اچھا، پھر اس میں برادری آ جاتی ہے، قوم آ جاتی ہے، قبیلہ آ جاتا ہے، پھر ایک علاقہ آ جاتا ہے، بھائی علاقے کی بات ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، چھوڑ دو، اس میں اس آدمی کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی مجرم آپ کے خاندان میں سے ہے، آپ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ ایک بہترین سماج وہی ہوتا ہے جہاں سب کا احتساب ہو،
مجرم کوئی بھی ہو اس کو سامنے لانا چاہیے، اس کے خلاف ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ مجرم کو بلکہ ظالم اور مظلوم دونوں من پسند ہوتے ہیں۔ آپ کو ظلم وہی لگتا ہے جو آپ کے من پسند آدمی نے نہ کیا ہو۔ جو آپ کے من پسند آدمی نے ظلم کیا ہے، آپ کو وہ ظلم اچھا لگتا ہے، آپ اس ظلم کی تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سماج، معاشرے اس طرح نہیں بنتے، معاشرے نیوٹرلٹی کے اوپر بنتے ہیں۔ تو ہمیں ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آداب۔